نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد البرهان الرشید والفرقان الحمید رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقال الله تعالى في مقام آخر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال الله تعالى في مقام آخر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. انتہائی معزز و محترم سامعین، ارباب اہل سنت، ادب خردگان نکاح محبت، قرآن مجید برہان رشید سے مختلف مقامات سے چند آیات بینات طیبات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. ماہ ذی الحج جو کہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، جو حج کا مہینہ ہے، قربانی کا مہینہ ہے اور عید الاضحیٰ کا مہینہ ہے، وہ اپنی پوری تبانیوں کے ساتھ، جلوہ سامانیوں کے ساتھ، اپنی برکات و یمن کے ساتھ گزر رہا ہے، اور سارے سال میں جو بہترین ایام ہیں وہ دن ہم گزار رہے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں ان دنوں کے اندر بہترین طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ جمعۃ المبارک میں آپ نے نبی پاک صاحب لولاک حضور پر نور شافع یوم النشور آپ کا سفر حج مبارک سماعت کیا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جہاں ہم نے اپنی گفتگو کا اختتام کیا، حضرت مولا کائنات
شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ یمن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 100 عدد قربانیاں لے کر، اونٹ لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی آپ نے کس حج کا ارادہ کیا ہے؟ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی جو میرے آقا کی نیت ہے وہی علی کی نیت ہے۔ وہ 100 عدد قربانیاں جس کا ذکر ہے انشاءاللہ آج ہم ایک قربانی کا ذکر کریں گے۔ قبل اس سے کہ ہم ایک قربانی کے حوالے سے چند باتیں سنیں اور سنائیں، چند بنیادی چیزیں ابتدا میں آپ سماعت فرما لیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، بہت ساری نعمتیں اللہ رب العزت نے انسان کو عطا کی ہیں، اور انسان کسی بھی ایک چھوٹی سی چھوٹی نعمت پر بھی کما حق ہو اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے، کرم ہے کہ اس نے بغیر کسی سبب کے اللہ رب العزت نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ایک سانس کی نعمت ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے، اور باقی کی جو نعمتیں ہیں ان کا شکر ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ یہ اللہ رب العزت کا اپنی مخلوق پر، اپنے بندوں پر فضل و کرم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو اپنی شان کے مطابق، اپنے ظرف کے مطابق نوازا ہے۔ 3 بڑی نعمتیں اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو عطا فرمائی ہیں۔ ایک نعمت عقل ہے، ایک نعمت نفس ہے، اور ایک نعمت عشق ہے۔ یہ 3 چیزیں عقل، نفس اور عشق، جس طرح آپ طلباء ہیں اور علم کے ساتھ محبت رکھنے والے ہیں، جس طرح آپ نحو پڑھتے ہیں، صرف پڑھتے ہیں، اور صرف کے اندر، کتاب الصرف کے اندر ابواب ہیں، ان بابوں کے خواص ہیں، خاصے ہیں۔ باب افتعال ہے، انفعال ہے، استفعال ہے، تو ان کے خاصے بھی آپ پڑھتے ہیں۔ استفعال کا خاصہ طلب ہے، تو جس طرح ان ابواب الصرف کے خواص ہیں، اسی طرح ان تینوں چیزوں کے بھی خاصے ہیں۔ ان 3 چیزوں کے بھی، عقل کا بھی خاصہ ہے، نفس کا بھی خاصہ ہے، اور عشق کا بھی خاصہ ہے۔ عقل کیا ہے اور عقل کا خاصہ کیا ہے؟ عقل کا خاصہ ہے تنقید۔ عقل کا خاصہ تنقید ہے۔ عقل ہر وقت تنقید کرتی ہے، اور اس بات کا اظہار علامہ اقبال شاعر مشرق نے یوں کیا ہے: عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پہ اعمال کی بنیاد رکھ، عشق پہ اعمال کی بنیاد رکھ۔ عقل عیار ہے سو بیس بنا لیتی ہے، عقل عیار ہے سو بیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا نہ زاہد نہ حکیم۔ عقل
اس کا کام ہے تنقید، اس کا خاصہ ہے ہر وقت تنقید کرتی ہے۔ اور عقل کی دو قسمیں ہیں، ایک عقل معاش اور ایک عقل معاد۔ عقل معاش جسے عقل چلاک بھی کہتے ہیں، ہر وقت چلاکی کرتی ہے، ہر وقت معاش کی تلاش میں، ہر وقت تنقید کی تلاش میں، نقص کی تلاش میں۔ اور عقل معاد کیا ہے؟ جس کو ہر وقت آخرت کی فکر رہتی ہے۔ یا آسان لفظوں میں عقل کی جو دو قسمیں ہیں اس کو جانیں، ایک عقل بو لہب ہے اور ایک عقل بو بکر ہے۔ عقل بو لہب ہر وقت تنقید کرتی ہے، ہر وقت نقص نکالتی ہے، اور عقل بو بکر ہر وقت تسلیم کرتی ہے، ہر وقت تسلیم، ہر وقت جھکی ہوئی عقل ہے وہ۔ یہ ابو بکر کی عقل ہے۔ جو کچھ آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو جہل انکار کرتا رہا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہر وقت تصدیق کرتے رہے۔ جب وہ ہر وقت تصدیق کرتے رہے تو پھر وہ صدیق ہو گئے۔ دوسرا، یہ جو نعمت اللہ رب العزت نے عطا کی ہے، جو بھی اللہ نعمت عطا فرماتا ہے، ایک بات ذہن کے اندر رکھیں، یہ نعمت جو اللہ رب العزت کی طرف سے آتی ہے، انسان کو ملتی ہے، وہ کسی بھی صورت میں ہو، مال کی صورت میں ہو، وہ عزت آبرو کی صورت میں ہو، شہرت کی صورت میں ہو، وہ دنیا کی کوئی بھی شے جب اللہ رب العزت نعمت دیتا ہے تو کبھی یہ نعمت انعام ہوتا ہے اور کبھی یہ نعمت امتحان ہوتی ہے۔ کبھی انعام ہوتا ہے اور کبھی امتحان ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ جو نعمت انسان کو ملتی ہے، کبھی یہ امتحان ہوتا ہے، کبھی اللہ رب العزت مال دے کر آزماتا ہے اور کبھی مال لے کر آزماتا ہے۔ اور جو اللہ رب العزت کی رضا پر اپنی ہر شے کو قربان کر دیتے ہیں تو وہ ان کے لیے انعام ہو جاتا ہے، اور جو اللہ رب العزت کے حکم کے خلاف چلتے ہیں وہ چیزیں ان کے لیے امتحان ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے جو اللہ رب العزت کے بندے ہیں، جو اللہ کے حبیب ہیں، ولی ہیں، جب ان پر کوئی نعمت آتی ہے اور نعمت آنے پر بھی وہ شکر ادا کرتے ہیں اور نعمت کے چھن جانے پر بھی وہ شکر ادا کرتے ہیں، غم زدہ نہیں ہوتے۔ تو نفس جو ہے اس کا خاصہ کیا ہے؟ نفس کا خاصہ یہ تحقیق ہے، ہر وقت تحقیق کرتا ہے نفس انسان کا، کہ اگر میں کسی سے کلام کروں گا، کسی سے دوستی رکھوں گا تو مجھے ملے گا کیا، مجھے فائدہ کیا پہنچے گا، کسی کو کھانا کھلاؤں گا تو اس سے مجھے کیا فائدہ پہنچے گا، کسی کے ساتھ کوئی کام کروں گا تو مجھے کیا فائدہ پہنچے گا۔ یہ نفس کا کام ہے۔ اور آگے آ گیا عشق۔ عشق کا خاصہ کیا ہے؟ عشق کا خاصہ نہ تنقید ہے نہ تحقیق ہے، نہ تنقید ہے نہ تحقیق ہے۔ عشق کا خاصہ تسلیم ہے، عشق کا خاصہ تسلیم ہے، یعنی جو مزاج یار میں آیا ہے اور جو عشق کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، وہ فوراً اپنی گردن کو جھکا دیتا ہے، سر تسلیم خم کر دیتا ہے، وہ ریزن تلاش نہیں کرتا،
وہ فائدے تلاش نہیں کرتا، بس یار کو دیکھتا ہے، یار کیا کہتا ہے اس پر سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ یہ قربانی جو آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور سارا سال ہم قربانی کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یہ سارے کی ساری عبادات عشق ہیں، ساری کی ساری عبادات عشق ہیں۔ اگر عشق کے ساتھ یہ عبادات کی جائیں تو قابل قبول ہیں، ورنہ یہ ساری کی ساری عبادات اگر نفس کے لیے کی جائیں، عقل کے مطابق کی جائیں، تو ساری کی ساری عبادات انسان کے منہ پر ماری جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ہستی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے 3 عبداللہ ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا لی ہے، خدمت کی ہے، اور وہ اپنے وقت کے امام بنے ہیں۔ ایک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حبر الامہ کہا جاتا ہے، اس امت کا سب سے بڑا عالم کہا جاتا ہے، قرآن کا، تفسیر کا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نبی پاک سے دعا لی اور اس امت کے سب سے بڑے مفسر بن گئے۔ دوسرے حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، آپ کی بارگاہ میں حاضر رہے، اور پھر اللہ رب العزت نے نبی پاک کی دعا سے سب سے زیادہ فقہ کا علم انہیں عطا کیا۔ اور تیسرے حضرت عبداللہ بن عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، نبی پاک کی خدمت کی، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حاضر رہے، اور نبی پاک کی دعا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سب سے بڑے عالم بن گئے۔ انہیں عبادل ثلاثہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حج پر تشریف لے گئے، تو حج پر جب آپ جا رہے تو راستے میں ایک مقام پر آپ نے، سب نے، حاجیوں نے، پورے ساتھیوں نے، پورے قافلے نے قیام کیا، پڑاؤ ڈالا، تو اس مقام پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے سے تھوڑا ہٹ کے ایک طرف گئے اور دیکھا کہ ایک درخت ہے۔ وہ درخت کے پاس جا کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درخت کے ارد گرد گھومنے لگے، چکر لگانے لگے۔ تو صحابہ نے پوچھا، عبداللہ کیا کر رہے ہو؟ تو عرض کی کہ کچھ نہیں کر رہا، میں ایک مرتبہ نبی پاک کے ساتھ اس راستے سے گزرا ہوں، اس مقام پر نبی پاک نے قیام کیا تھا، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا نبی پاک اسی طرح اس درخت کا چکر لگا رہے تھے، میں کچھ نہیں کر رہا تھا، کسی کی ادا کو ادا کر رہا تھا، میں فرض محبت ادا کر رہا تھا، کسی کی ادا کو ادا کر رہا تھا۔ مجھے کام کیا تھا رکوع سے، مجھے غرض کیا تھی سجود سے، تیرے نقش پا کی تلاش تھی، جو جھکا رہا میں نماز میں، جو جھکا رہا میں نماز میں۔ یہ جو عشق ہے، قربانی بھی عشق ہے، حج بھی عشق ہے، نماز بھی عشق ہے، روزہ بھی عشق ہے۔ اگر یہ نفس کی بات ہوتی، عقل کی بات ہوتی، تو عقل تو یہ کہتی ہے کھاؤ پیو، عقل تو یہ کہتی ہے کھاؤ پیو، نفس تو یہ کہتا ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں گا تو ثواب کیا ملے گا، اجر کیا ملے گا۔ لیکن جو عشق ہے وہ نہ ثواب دیکھتا ہے، نہ عذاب دیکھتا ہے، بلکہ اپنے یار کی رضا کو دیکھتا ہے، حکم کو دیکھتا ہے، حکم کو دیکھتا ہے۔ بس یار کی طرف سے حکم کیا آیا ہے، اور جب حکم آتا ہے تو سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ دیکھیں کعبے کا طواف ہے، صفا و مروہ کا دوڑنا ہے، یہ حضرت ہاجرہ، حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ اور اسی طرح قربانی، یہ بھی حضرت
ہاجرہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی سنت ہے قربانی، اور یہ سارا عشق ہے، ورنہ کون اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کون اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ یہ عشق ہے، اللہ کا حکم ہے، جس حکم پر حضرت ابراہیم بھی اپنی گردن جھکا رہے ہیں اور حضرت اسماعیل بھی اپنی گردن جھکا رہے ہیں۔ یہ قربانی کیا ہے؟ قرآن پاک کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، رب حبلی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، اس پر آپ نے تفصیلی گفتگو سماعت کر لی ہے۔ آگے فلما بلغ معہ السعی، جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا قبول ہوئی، اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول فرما کر جزا عطا فرمائی بیٹے کی صورت میں، وہ بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ جب وہ بیٹے بڑے ہوئے، چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، فلما بلغ معہ السعی، وہ ہمت کوشش کرنے کے، چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، تو اس وقت پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے۔ خواب کیا ہے؟ کہ میں خواب میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو تیری کیا رائے ہے؟ تیری کیا رائے ہے؟ فانظر ماذا تری، تو میری اس خواب کو کس طرح دیکھتا ہے؟ میری خواب کو کس طرح دیکھتا ہے؟ کس نظر سے میری خواب کو دیکھتا ہے؟ اور ایک یہاں بات آپ سماعت رکھیں، اپنے ذہنوں کے اندر بٹھائیں کہ انبیاء کی جو خوابیں ہوتی ہیں وہ بھی وحی ہوتی ہیں۔ انبیاء کی خوابیں جو ہوتی ہیں وہ بھی وحی ہوتی ہیں۔ جب انبیاء کی خوابیں وہ ہماری خوابوں جیسی نہیں، انبیاء کی راتیں ہماری راتوں جیسی نہیں، جب ان کی خوابیں ہماری خوابوں جیسی نہیں ہیں، تو ان کی بقیہ زندگی ہماری زندگی کے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ انبیاء کو جو خواب آتی ہے وہ بھی وحی ہوتی ہے۔ یہ جو قربانی ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خواب ہے، خواب ہے، اور یہ خواب کیسی خواب ہے کہ قیامت تک اللہ رب العزت نے اس خواب کو حقیقت بنایا ہے۔ اس خواب کو، ہماری خوابیں رہتی ہیں، ان کی حقیقت کوئی نہیں ہوتی، لیکن انبیاء کی خوابیں جو ہوتی ہیں وہ وحی ہوتی ہیں اور وہ حقیقت بن جاتی ہیں، اور قیامت تک حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی خواب یہ ایک ایسی حقیقت بنی ہے کہ ملت ابراہیمی کے لیے بھی اور امت محمدی کے لیے بھی اس عمل کو واجب اور سنت قرار دے دیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ آپ ایک دن اپنے اس نومولود بیٹے کو گود میں لیے ہوئے محبت پیار کر رہے ہیں، شفقت کر رہے ہیں، تو فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ تو کہتا ہے کہ ابراہیم میرا خلیل ہے، میرا دوست ہے، اور خلیل کا معنی آپ جانتے ہیں، حبیب بھی دوست، صدیق بھی دوست، رفیق بھی دوست، ندیم بھی دوست، اور خلیل بھی۔ بہت سارے الفاظ ہیں دوست کے لیے عربی کے اندر۔ خلیل کس دوست کو کہتے ہیں؟ کیسا دوست ہوتا ہے جس کو خلیل کہتے ہیں؟ خلیل وہ دوست ہوتا ہے جس کے دل میں اپنے یار کے سوا کسی کا خیال بھی نہ آئے۔ اپنے دوست کے سوا کسی کا خیال بھی نہ آئے، اسے خلیل کہتے ہیں۔ یعنی اس کی محبت کا مرکز، سوچ کا مرکز وہ اس کا حبیب اور دوست ہوتا ہے، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں۔ آپ اپنے بیٹے کو، اس پیارے بیٹے جو 90 سال کی عمر میں آپ کو عطا کیا جا رہا ہے، اس کو اپنی گود میں لے کر پیار کر رہے ہیں،
تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ تو کہتا ہے خلیل ابراہیم میرا خلیل ہے، میرا دوست ہے، اور دیکھ وہ اپنے بیٹے سے محبت کر رہا ہے، اپنے بیٹے کو گود میں لے کر اس سے شفقت کر رہا ہے، تو اس کے دل میں اپنے بیٹے اسماعیل کی محبت ہے۔ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں جو میں جانتا ہوں نا وہ تم نہیں جانتے۔ خلیل کے ابراہیم کے دل میں کیا ہے، کس کی محبت ہے میں جانتا ہوں، لیکن تم نے بات کی ہے تو تم آزما لو، تم آزما لو، آزمائش کر لو۔ پہلے بھی تم نے آزمائش کی ہے، تم نے کہا تھا میرے خلیل کے پاس مال بہت زیادہ ہے، یہ مال سے محبت کرتا ہے، تو تم نے آزما لیا ہے۔ جبریل امین جا کر آزما رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک ایک بات پر، ایک ایک لفظ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہیں۔ وہ بکریوں کے ریوڑ اللہ کے ایک نام پر سب کچھ قربان کر رہے ہیں۔ تم نے یہ بھی آزمایا ہے، اور تم نے یہ بھی آزما لیا ہے کہ ابراہیم اپنی جان سے محبت نہیں کرتا، وہ میری ذات سے محبت کرتا ہے، اور اپنی جان کو، اپنے نفس کو اس نے آگ کے اندر پھینکوا دیا ہے۔ اور پھر تم نے یہ بھی امتحان لے لیا ہے، اور یہ تیسرا امتحان لینا چاہتے ہو تو یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو۔ لیکن میں جانتا ہوں انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تم نے اگر آزمائش کرنی ہے، تم نے اگر جاننا ہے، تم نے اپنی تسلی کرنی ہے، کر لو، لیکن جو ابراہیم کے دل کے اندر بات ہے وہ کس سے محبت کرتا ہے میں رب اس کا جانتا ہوں۔ اب جب یہ بیٹا چلنے پھرنے کے قابل ہوا، ماہ ذی الحج شروع ہوا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا؟ حکم ہوا خواب کے اندر کہ تم قربانی دو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ بیدار ہوئے، صبح اٹھ کر آپ نے بکری، مینڈا جسے کہتے ہیں آپ، بکری کی قربانی کی۔ دوسرے دن پھر خواب آیا کہ قربانی دو، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دوسرے دن اٹھ کے پھر قربانی دی گائے کی۔ اب گائے کی قربانی کر کے پھر آپ رات کو نیند میں گئے، تو پھر خواب آیا کہ قربانی دو، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اونٹوں کی قربانی دی۔ اونٹوں کی، یعنی کہ آج بھی جو مشروع چیز ہے، جو قربانی کے لیے جو جانور مشروع ہیں، وہ یہی جانور ہیں تین، اور جو ان کے تحت آتے ہیں، ان کی جنس سے آتے ہیں، ان کی مشروعیت کا اعلان کیا گیا ہے۔ پہلے دن بکری، اب جو دمبا ہے، مینڈا ہے، یہ بکری کی جنس سے ہے۔ گائے جو ہے یہ، اور اس کی آگے جو جنس ہیں وہ بھی، چاہے وہ بھینس ہو چاہے وہ کٹا ہو، یہ اسی کی جنس سے ہیں، ایک ہی جنس ہے ان کی۔ اور اسی طرح اونٹ ہیں، اونٹوں کی قربانی کی، اور قیامت تک ان تین جانوروں کی ہی اور ان کے تحت جو ان کی جنس سے آتے ہیں ان کی قربانی شریعت نے جائز کر دی ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ، کیونکہ قربانی کا مسئلہ ہو رہا ہے تو ایک مسئلہ بھی ساتھ سماعت کر لیں۔ ان کی عمر کیا ہونی چاہیے؟ ان جانوروں کی عمر کیا ہونی چاہیے؟ اگر بکری ہے تو اس کی 1 سال، اگر گائے ہے تو اس کی عمر 2 سال، اور اگر اونٹ ہے تو اس کی عمر 5 سال یہ ہونی چاہیے۔ یہ ایک معیار ہے، ایک حد ہے جو شریعت نے، فقہا نے، علماء نے بیان کی ہے۔ اور پھر ایک بات اور ذہن کے اندر رکھیں، وہ کیا ہے کہ جس جانور کی ہم قربانی کر رہے ہیں اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو۔ جس جانور کی قربانی ہو رہی ہے اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، اور جو قربانی دے رہا ہے اس کے اندر جتنے مرضی عیب ہوں۔ یہی
شریعت چاہتی ہے. یعنی وہ قربانی کا جانور جس کے اندر عیب ہو اللہ قبول نہیں کرتا، اور جو قربانی کرنے والا ہے اس کے اندر عیب ہو، وہ چور ہو، ڈاکو ہو، مال چھیننے والا ہو، گناہ کرنے والا ہو، اور پھر لوگوں سے مال چھین کر وہ قربانی کر رہا ہے، تو اس کی قربانی کیسے قبول ہوگی؟ جب وہ عیب دار جانور قبول نہیں کرتا قربانی کے لیے، تو عیب دار انسان کو کیسے قبول کرے گا؟ تو انسان کو چاہیے یہ قربانی جو کر رہا ہے، جس طرح اس کا جانور عیبوں سے پاک ہو، اسی طرح انسان قربانی کرنے والا وہ بھی اپنے آپ کو عیبوں سے پاک رکھے. یہ ایک بنیادی مسئلہ بیان کر دیا گیا ہے. ہم اپنے آپ کو پاک کریں، عیبوں سے پاک کریں، اور یہی انسان جو ہے اس کی فطرت ہے. انسان کی فطرت کیا ہے؟ اپنے آپ کو عیبوں سے وہ پاک کرے. حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ ان کی ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے. آپ نے فرمایا کہ ایک ہے فرشتہ، ایک ہے انسان، اور ایک ہے شیطان. یہ تین جنسیں ہیں. شیطان کا کام کیا ہے؟ ہر وقت گناہ کرنا، گناہ کروانا، یہ شیطان کا کام ہے. اس کی دن رات یہی کوشش ہے کہ وہ اللہ کے بندوں سے گناہ سرزد کروائے. خود بھی گناہ میں رہتا ہے اور اللہ کے بندوں سے بھی وہ گناہ کرواتا ہے. یہ شیطان کا کام ہے. فرشتے کون ہیں؟ فرشتے ہر وقت اللہ کی اطاعت میں رہتے ہیں، ان سے گناہوں کا صدور نہیں ہوتا، ہر وقت اطاعت میں رہتے ہیں. شیطان ہر وقت نافرمانی میں رہتا ہے، اور فرشتہ ہر وقت اطاعت میں رہتا ہے، تسلیم میں رہتا ہے. اور انسان کون ہے؟ انسان کبھی اطاعت میں ہوتا ہے، کبھی گناہ میں ہوتا ہے. کبھی اطاعت میں اور کبھی گناہ میں ہوتا ہے. اور انسان کی خاصیت کیا ہے؟ انسان وہ ہے کہ جب وہ اطاعت میں ہو، عبادت کرے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور جب وہ گناہ کرے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے. یہ انسان کا کام ہے. ہر وقت گناہ میں رہنا یہ شیطان، اور جو ہر وقت گناہ میں رہتا ہے گویا وہ شیطان کی صنف سے ہے، اور جو ہر وقت نیکی میں رہتا ہے وہ فرشتوں کی صنف سے ہے. اور جو کبھی گناہ کرتا ہے، گناہ کر کے توبہ کرتا ہے، کبھی نیکی کرتا ہے، نیکی کر کے پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرتا ہے، گویا وہ انسان ہے. وہ انسان ہے. تو انسان جب اس سے گناہ سرزد ہو جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے. توبہ کر کے، اور پھر توبہ کیا ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد ہے. گناہ نہ کرنے کا عہد ہے اللہ کی بارگاہ میں. یہ توبہ ہے. یعنی اللہ کی بارگاہ میں وہ اس انداز میں توبہ کرے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ توبۃ نصوحہ کی تعریف کرتے ہیں کہ توبۃ نصوحہ کی تعریف کیا ہے. اگر اس کو مثال سے سمجھنا ہو تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جس طرح جانور کے تھن سے دودھ نکل کر تھن کے اندر واپس نہیں جا سکتا. آپ دودھ دوتے ہیں جانور سے، بکری کا، گائے کا، بھینس کا دودھ دوتے ہیں، اور اس تھن سے دودھ باہر نکلتا ہے، تو اب دوبارہ وہ دودھ اس تھن سے واپس جائے گا؟ نہیں جائے گا. جس طرح تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس نہیں جا سکتا، اس طرح توبہ کرنے والا وہ ہے کہ جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس گناہ کی طرف وہ واپس نہیں لوٹتا، واپس نہیں لوٹ سکتا. وہ توبہ کرنے والا ہے. اور اسی تائب کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. جو توبہ کرتا ہے سچی نیت سے تو اس کی توبہ ایسی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، گناہ کیا ہی نہیں ہے. تو اب شیطان کا کام ہر وقت گناہ کرنا، فرشتوں کا کام ہر وقت اطاعت کرنا، بندگی کرنا. اور شیطان جو انسان ہے اس سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ مرکب ہے. خطا و نسیان کا یہ مرکب ہے، تو کبھی اس سے گناہ ہوتا ہے، کبھی اس سے نیکی ہو جاتی ہے. جب نیکی ہو جائے تو اللہ کی توفیق سے ہوئی ہے، اور جب اللہ کی توفیق سے نیکی ہوئی ہے تو پھر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور جب نافرمانی ہوئی ہے، گناہ ہوا ہے، تو یہ
اللہ کی طرف سے نہیں، یہ بندے کے نفس کی طرف سے ہے، تو پھر اسے توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے۔ تو اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے قربانی دی، پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، پہلے بکری کی، دوسرے دن پھر گائے کی، اور تیسرے دن اونٹ کی، تو 8 ذی الحج کو، جو کہ مینا کی طرف روانگی کا دن ہے، 8 ذی الحج کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا کہ کیونکہ پہلے 3 قربانیاں دے چکے ہیں، اب خواب دیکھتے ہیں 8 ذی الحج کو، کہ خواب کے اندر حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور عجیب خواب ہے، اس سے پہلے یہ معاملہ ہے بھی نہیں کہ کسی نے یہ خواب دیکھا ہو، یہ اللہ کی طرف سے یہ وحی آئی ہو کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ اگر آپ قربانی کی تاریخ پڑھیں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک اجناس کے حوالے سے قربانی کا حکم آیا ہے، اجناس کے حوالے سے، کبھی اولاد کے حوالے سے قربانی کا حکم پہلے نہیں ہوا۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھ رہے ہیں، گویا وہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو خواب دیکھا 8 ذی الحج کو کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، بیدار ہوئے، سارا دن سوچ میں گزرا۔ اگلے دن 9 کو آپ پھر آرام کے لیے تشریف لے گئے، تو رات کو پھر 9 ذی الحج کو پھر یہی خواب دیکھا، پھر یہی خواب دیکھا، تو فوراً پہچان گئے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، پہچان گئے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اسی لیے اس کو یوم العرفہ کہتے ہیں، ایک وجہ اس کی یہ ہے یوم العرفہ کی، عرفہ کا معنی ہے پہچاننا۔ تو اللہ رب العزت کی جو منشا تھی، جو اللہ کی رضا تھی، جو اللہ چاہتا تھا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ اس منشا کو پہچان گئے کہ اللہ رب العزت کی ذات مجھ سے میرے اس بیٹے کی قربانی چاہتے ہیں، وہ اس بیٹے کی قربانی چاہتے ہیں۔ اب یوم النحر کسے کہتے ہیں؟ یوم النحر کہتے ہیں قربانی کو، نحر کہتے ہیں قربانی کو۔ یہ 10 ذی الحج کا جو دن ہوتا ہے نا، 9 کو یوم الحج ہوتا ہے، اور 10 کو یوم النحر، جسے آپ عید کا دن بھی کہتے ہیں۔ 10 ذی الحج عید کا دن، 10، 11 اور 12 یہ 3 دن قربانی کے، 3 دن قربانی کے ہیں، یہ 3 دن، 10، 11 اور 12۔ 10 کی صبح سے لے کر 11 اور 12 کی شام تک، غروب آفتاب تک، تمام امت اس بات پر متفق ہے یہ 3 دن قربانی، اور ان اوقات میں آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو قربانی ہوگی وہ صدقہ و خیرات ہوگا، لیکن سنت ابراہیمی پر عمل نہیں ہوگا۔ اب 10 کی صبح کو آپ بیدار ہوئے، بیدار ہو کر اپنی زوجہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا سے فرمایا، حاجرہ بیٹے کو تیار کرو، ہم نے آج جانا ہے اپنے یار کے پاس، دعوت آئی ہے ہماری، ہمیں دعوت دی گئی ہے۔ دعوت سے مراد بلایا گیا ہے، جو آپ دعوت سمجھ رہے ہیں نا کھانے کی، دعوت کا معنی کیا ہے؟ بلانا، بلایا گیا ہے مجھے، ہم دعوت پہ جا رہے ہیں، تو اس بیٹے کو تیار کرو خوب۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے اس بیٹے کو، جو جان و جگر سے بھی زیادہ پیارا تھا اور اس عمر میں ملا تھا، اپنا سہارا تھا وہ بیٹا حضرت اسماعیل، ان کو نہلا کر آنکھوں میں سرما ڈالا، سر میں تیل لگا کے پھر کنگھی کی، مانگ نکالی، سونے ستھرے کپڑے سفید پہنائے اور تیار کر کے، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے
ہاتھ میں چھری لی، چھری کے اوپر کپڑا لپیٹا، کپڑا لپیٹ کے اس کے اوپر رسی باندھی اور اسے اپنے پاس رکھا، اور دونوں باپ بیٹا گھر سے نکلے اور جبل عرفات جو مینا ہے اس طرف چل دیے۔ جب یہ دونوں باپ بیٹا اپنے گھر سے باہر نکلے نا، تو شیطان انسانی شکل میں جو ہمیں انسانوں کو برائی کی طرف بلاتا ہے، سمجھے وہ شیطان کا نمائندہ انسانی شکل میں آ کر ہمیں برائی کی طرف لے جا رہا ہے۔ تو شیطان انسانی شکل میں حضرت ہاجرہ سلام اللہ کی بارگاہ میں آیا، آ کر کہنے لگا ہاجرہ جانتی ہو کہ ابراہیم خلیل تیرے بیٹے کو لے کر کہاں گئے ہیں؟ تو فرمانے لگی ہاں جانتی ہوں۔ ابراہیم نے کہا ہے یار نے دعوت کی ہے، یار سے ملنے کے لیے گئے ہیں۔ تو کہنے لگا کہ نہیں، بات یہ نہیں، ابراہیم تیرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کر گیا ہے۔ تو آپ فرمانے لگی تو پاگل تو نہیں، تیرا دماغ کام کرتا ہے؟ بھلا باپ بھی کبھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کر سکتا ہے کبھی باپ اپنے بیٹے کو ذبح؟ تو کہنے لگا کہ ابراہیم کو خواب میں حکم دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ تو آپ نے فرمایا ابراہیم خلیل کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ بیٹے کو ذبح کرے، اور تو کہہ رہا ہے کہ میں ان کو روکوں؟ میں ابراہیم کی زوجہ ہوں، اسماعیل کی ماں ہوں، ایک نبی کی ماں ہوں، ایک نبی کی بیوی ہوں۔ تو ہمارے مزاج کو نہیں جانتا؟ اگر ابراہیم خلیل کو اس کے رب نے حکم دیا ہے کہ اسماعیل کو ذبح کرو، تو میری گود میں فقط ایک اسماعیل ہے۔ اگر ہاجرہ کی گود میں ہزاروں اسماعیل ہوتے تو اللہ کے حکم پر ہاجرہ قربان کر دیتی۔ یہ تو میری گود میں ایک اسماعیل ہے نا، اگر میری گود میں ہزاروں اسماعیل ہوتے نا تو رب کے حکم پر، ابراہیم خلیل کے رب کے حکم پر ہاجرہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ بڑا شرمندہ ہو کر باہر نکل گیا، کیونکہ دا نہیں چلا اس کا۔ تو اب حضرت ابراہیم خلیل کی طرف جانے لگا۔ یہ جو رمی جمار ہے نا، کنکری شیطانوں کو مارنا، 3 مقامات پہ، پہلے مقام پر، پھر دوسرے مقام پر اور تیسرے مقام پر آپ نے وہ کنکریاں ماری ہیں شیطان کو۔ شیطان یہی وسوسہ، یہی خیال آپ کے دل میں بھی ڈال رہا تھا کہ یہ تو ایک خواب ہے، یہ تو ایک خواب ہے، اور آپ خواب پر عمل کر رہے ہیں اور اپنے پیارے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکر مار کر اس طرف اشارہ کیا ہے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ نبیوں کے خواب عام خواب نہیں ہوتے، عام چیز نہیں ہوتی، بلکہ وحی ہوتی ہے، اللہ کا امر ہوتا ہے، اور ابراہیم اللہ کے امر پر عمل کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ اور پھر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا کہ جانتے ہو اسماعیل، تیرا باپ تمہیں کہاں لے کر جا رہا ہے؟ تو پوچھا کہاں لے کر جا رہا ہے؟ تو کہنے لگا کہ تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ تو پھر وہی الفاظ جو حضرت ہاجرہ نے کہے تھے نا، وہ حضرت اسماعیل نے کہے، بھلا باپ بھی کبھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ ابراہیم خلیل یہ سمجھتا ہے، اس کا گمان یہ ہے کہ اس کے رب نے اسے امر دیا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے باپ کو اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے، امر آیا ہے، تو پھر تو سن، میرے پاس، اسماعیل کے پاس فقط ایک جان ہے، ایک جان ہے۔ اگر میرے پاس ہزاروں جانیں ہوتی نا تو میں ابراہیم خلیل کے رب کے حکم پر اپنی ہزاروں جانیں قربان کر دیتا۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ آداب فرزندی ہیں یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام آداب فرزندی کا اظہار کر رہے ہیں۔
یہ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی ہے. اللہ اپنے نبیوں کی تربیت کرتا ہے. اللہ اپنے نبیوں کی تربیت کرتا ہے. اور کیسی تربیت کرتا ہے؟ رب کا معنی ہی تربیت کرنا ہے. رب کا معنی ہی تربیت کرنا ہے. ماں باپ بھی رب ہیں. ماں باپ تربیت کرتے ہیں, ان کی تربیت ناقص رہ جاتی ہے, ناقص رہ جاتی ہے. اور اللہ رب العزت بھی رب ہے, مربی ہے. وہ کیسی تربیت کرتا ہے؟ اس کی تربیت کے نمونے دیکھنے ہو, کبھی آدم کو دیکھو, کبھی نوح کو دیکھو, کبھی ابراہیم کو دیکھو, کبھی اسماعیل کو دیکھو. اگر کمال تربیت دیکھنی ہے تو تاجدار مدینہ کی ذات کو دیکھو. اللہ رب العزت کی جو صفت ربوبیت ہے, اس کا کامل شاہکار اگر دیکھنا ہے تو وہ ذات رسالت, ذات مصطفیٰ ہے. تربیت کا معنی ہے آہستہ آہستہ اوج کمال تک لے جانا, اوج کمال تک لے جانا. یہ تربیت ہوتی ہے. اور جو تربیت کرنے والا ہے اسے مربی کہتے ہیں. اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی کیسی تربیت کی ہے کہ دنیا کے سارے کمالات وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے نکلتے ہیں. دنیا کے سارے کمالات, ایسی کمال تربیت کی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی. اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے ابتدائی ایام نبی پاک نے مکے کے اندر گزارے. اعلان نبوت کیا 40 سال کی عمر میں. اور جب ابتدائی زندگی ہے, بچپن ہے, جوانی ہے, چڑھتی ہوئی جوانی ہے, اور پھر بھرپور جوانی ہے, یہ وہ عمر ہوتی ہے کہ ہر بندہ اس عمر میں ڈولتا ہے, ڈگمگاتا ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن, نبی پاک کی جوانی, پھر چڑھتی جوانی, کائنات میں اتنی کوئی شے پاک نہیں جتنی نبی پاک کی جوانی پاک ہے. جوانی پاک ہے. اپنے تو اپنے رہے, بیگانے بھی آپ کو صادق اور امین کہتے ہیں. اور پھر کیسی تربیت ہوئی ہے؟ باپ میلاد سے پہلے, پیدائش سے پہلے وصال ہو گیا ہے باپ کا, حضرت عبداللہ کا. چھوٹی عمر ہے ابھی 6 سال کی تو والدہ کا انتقال. 8, 10, 12 سال ہوئے تو بڑے بڑے جتنے بھی تربیت کرنے والے سارے ان کا وصال ہو گیا. یعنی کہ ابتدائی عمر میں سارے کے سارے وصال کر گئے. جو بڑے ہمارے تربیت کرتے ہیں, ہمیں اپنے باپ کا ڈر ہوتا ہے, ماں کا ڈر ہوتا ہے, چچا کا ڈر ہوتا ہے, یا معاشرے کے خاندان کے کسی بڑے فرد کا ڈر ہوتا ہے. اس ڈر کی وجہ سے ہم گناہ نہیں کرتے, کوئی غلطی نہیں کرتے. اور وہاں سارے کے سارے پہلے ہی چلے گئے ہیں. کوئی تربیت کرنے والا نہیں, کوئی تربیت کرنے والا نہیں نبی پاک کی. نہ ماں ہے, نہ باپ ہے, نہ چچا ہے, نہ اور کوئی ہے. تو پھر اتنی کامل تربیت کہاں سے ہوئی ہے؟ کوئی گناہ نہیں, کوئی عیب نہیں, کوئی نقص نہیں, کوئی جھوٹ نہیں, کچھ بھی زندگی کے اندر عیب نہیں ہے. تو لا محالہ یہ بات ماننی پڑے گی کہ ہماری تربیت کرنے والے ہمارے والدین ہیں, ہمارے رشتہ دار, بڑے بھائی ہیں. لیکن نبی پاک کی ذات وہ ذات ہے جن کی تربیت کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے, اللہ کی ذات ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ قرآن پاک کو پڑھیں تو جب کفار نے نبی پاک کی نبوت اور رسالت کی دلیل مانگی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت کی پہلی دلیل نہ چاند کو توڑ کر, نہ سورج کو موڑ کر, نہ درختوں کو اپنے پاس بلا کے, نہ کنکروں سے کلمہ پڑھا کے, نہ سڑی ہوئی کھجوریں اگا کے. یہ ساری دلیلیں تاریخ پڑھیں, سیرت پڑھیں, یہ ساری دلیلیں بعد کی ہیں. یہ ساری دلیلیں بعد کی ہیں. جو نبی پاک کی نبوت اور رسالت کی پہلی دلیل, جو اللہ رب العزت کی توحید کی پہلی دلیل نبی پاک نے دی ہے, وہ اپنی عمر کی دلیل دی ہے. فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اب بیوقوفو, تم مجھ سے نبوت کی دلیل مانگتے ہو, اللہ رب العزت کے نمائندہ نبی ہونے کی دلیل مانگتے ہو. تم اپنی زندگی کو دیکھو اور میری زندگی کو دیکھو.
اپنی زندگی دیکھو، تم چور ہو، ڈاکو ہو، لٹیرے ہو، شراب نوشی کرتے ہو، اصنام پرستی کرتے ہو، بتوں کے آگے جھکتے ہو، اپنی اولادوں کو زندہ درگور کرتے ہو. اور میری زندگی دیکھو، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی امانت کے اندر خیانت نہیں کی، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کسی کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کی. تمہارے اندر سارے عیب ہیں، کیونکہ تمہاری تربیت کرنے والے تمہارے عیب دار والدین تھے، اور میری تربیت کرنے والا میرا رب تھا جس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے. میرا رب بھی بے عیب ہے، اس کا قرآن بھی بے عیب ہے، اور اس کا محبوب جس کی تربیت کی ہے وہ بھی بے عیب ہے. اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، یہ دونوں چل رہے ہیں اپنے خواب کی تعبیر کرنے کے لیے. جب مینا میں پہنچے تو اب وہ قرآن پاک کے وہ کلمات جس کو اللہ رب العزت نے سورہ صافات کے اندر درج کیا ہے، یہ وہ کلمات ہیں جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے ہیں. قال یا بنی انی ارا فی المنام، اے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے. خواب کیا دیکھا ہے؟ انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، یہ وہ کلمات ہیں جو آپس میں کلام ہو رہا ہے، اور اس کلام کو اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کے اندر، اپنے قرآن کے اندر درج کیا ہے. فانظر ماذا تری، تو اس خواب کو کیسے دیکھتا ہے؟ تو عرض کی اے ابا جان، آپ نے خواب دیکھا ہے، آپ کو خواب کے اندر امر دیا گیا ہے کہ آپ مجھے ذبح کر رہے ہیں، تو آپ یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، تو عمر جو حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کیجئے. رہی میری بات، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر آپ خلیل ہیں نا تو میں ذبیح ہوں، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو میں نبی کا بیٹا بھی ہوں اور نبی بھی ہوں، اگر آپ اللہ کے حکم پر سب کچھ قربان کر رہے ہیں تو میرے پاس تو جان ہے، میں بھی قربان کروں گا. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. اب حضرت ابراہیم خلیل نے یہ عشق نہیں تو اور کیا ہے. حضرت ابراہیم خلیل نے تیاری شروع کی تو بیٹا اسماعیل وہ اپنے باپ کی بارگاہ میں عرض کرنے، ابا جان ایسا کریں کہ آپ مجھے جو رسی آپ کے پاس ہے نا اس کو کس کے باندھیں، مجھے کس کے باندھیں، اور پھر یہ جو کپڑا آپ کے پاس ہے نا اپنی آنکھوں پر باندھیں، اپنی آنکھوں پر باندھیں، اور چھری کو تیز کیجئے. آنکھوں پر اس لیے باندھیں تاکہ آپ کی نظر مجھ پر نہ پڑے، بیٹے پر نہ پڑے، کہیں ارادہ تو مجھے کس کے اس لیے باندھے کہیں میں تڑپوں اور آپ کے اندر جو شفقت پدری ہے وہ غالب نہ آ جائے. کس کے باندھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو کس کے باندھا، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی، چھری تیز کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر فوراً چھری حضرت ابراہیم کے گلے پر چلا دی چھری، بغیر کسی تردد کے چلا دی. جب چھری چلائی تو ظاہر ہے اب جب چھری چلنی ہے تو کوئی سیال مادہ کو خون نکلنا ہے، تو چھری چلی لیکن کوئی مادہ کوئی خون نہیں نکل رہا، ہاتھ خون سے آلودہ نہیں ہوئے، کوئی چیز سیال جسم ہاتھ کو نہیں لگی، تو فوراً اپنے آنکھوں سے کپڑا ہٹایا، دیکھا کہ چھری کام نہیں کر رہی، تو فوراً آپ نے اس چھری کو نا زمین پہ پتھر پہ مارا. تو چلتی کیوں نہیں؟ تو کام کیوں نہیں کرتی؟ تیرا کام کاٹنا ہے تو اپنا کام کیوں نہیں کر رہی؟ غصے کے ساتھ
حضرت ابراہیم خلیل نے اس چھری کو پتھر پر مارا اور حکم دیا کہ تو چلتی کیوں نہیں؟ تو چھری نے، تاریخ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ چھری نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ مجھے زبان عطا فرما، تیرے خلیل سے بات کروں، تیرے خلیل سے بات کروں۔ تو اللہ رب العزت نے چھری کو زبان عطا فرمائی، اور چھری نے کہا ابراہیم آپ مجھ پر ناراض ہو رہے ہیں کہ میں کام نہیں کر رہی، آپ یہ فرمائیے کہ جب آپ کو آگ کے اندر پھینکا گیا تھا، آگ کے اندر پھینکا گیا تھا، تو اس وقت آگ نے آپ کو جلایا نہیں، کیوں نہیں جلایا؟ حالانکہ آگ کی فطرت جلانا ہے، آگ کی فطرت جلانا ہے، تو آگ نے آپ کو جلایا کیوں نہیں؟ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہنے لگے کہ اللہ رب العزت نے آگ کو حکم دیا تھا، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ تو چھری کہنے لگی اللہ رب العزت نے آگ کو ایک بار حکم دیا تھا کہ ٹھنڈی ہو جا، تو نے جلانا نہیں، اپنی فطرت پر عمل نہیں کرنا، اور اسی اللہ نے، اسی رب نے مجھے 70 بار حکم دیا ہے کہ تو نے اپنا کام کاٹنے والا نہیں کرنا۔ اور پھر جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جو حبیب ہوتے ہیں، جو خلیل ہوتے ہیں، جو ولی ہوتے ہیں، جب ان کے ہاتھوں میں کوئی چیز آتی ہے تو وہ چیزیں اپنی فطرت بدل دیتی ہیں، اپنی فطرت پر وہ کام نہیں کرتی۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، آگ کا کام، اس کی فطرت کیا ہے؟ جلانا، آگ کی فطرت جلانا ہے۔ چھری کی فطرت کیا ہے؟ پانی کی فطرت کیا ہے؟ ڈبونا۔ پانی کی فطرت، جب آپ دریا کے اندر چھلانگ لگائیں گے، سمندر کے اندر چھلانگ لگائیں گے تو ڈوب جائیں گے آپ۔ اور میدا جو ہوتا ہے نا انسان کا، یا کسی چیز کا میدا، اس کا کام ہے ہضم کر دینا، ختم کر دینا۔ آپ مقولہ بھی سنتے ہیں، پتھر لکڑ سب کچھ ایسے میدے بھی ہوتے ہیں، نہ حلال کی تمیز نہ حرام کی تمیز، جو کچھ ڈالا تندور کے اندر سب کچھ ہضم۔ کچھ ایسے میدے بھی ہوتے ہیں، اللہ ایسے میدے ہمیں عطا نہ فرمائے جو صرف حلال کو ہضم کریں اور کوئی حرام چیز ہمارے میدے کے اندر جائے نہ۔ یہ میدے کی فطرت ہے ہضم کر دینا، پانی کی فطرت ہے ڈبو دینا، چھری کی نسبت ہے کاٹ دینا، آگ کی فطرت ہے جلا دینا۔ لیکن جب اللہ کے بندے آپس میں ان دونوں چیزوں کا ملاپ ہوتا ہے، ان کے ہاتھوں میں یہ چیزیں آتی ہیں، تو فطرت اپنا کام نہیں کرتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلایا گیا، کتنی آگ جلائی گئی آپ جانتے ہیں سارے، مربع میلوں میں آگ جلا کر 3-4 مہینے لکڑیاں کٹھی ہوتی رہیں، پھر ایک بندے کے لیے ساری حکومت ایک طرف نمرود کی، اور ساری حکومت کے اس کے نمائندے کرندے، اس ناجائز حکومت کے کرندے سارے ایک طرف کٹھے ہو کر حکومت کا حکم مار رہے ہیں ایک بندے کے لیے۔ اور جب سب کچھ ہو گیا تو آخر میں نتیجہ کیا نکلا؟ اس آگ کے اندر ابراہیم کو پھینکا گیا۔ اب آگ جس کی فطرت جلانا ہے جلا نہیں رہی، بلکہ آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے، نار گل نار بن رہی ہے، وہ باغ بن گیا ہے جنت کا ایک، کیونکہ ابراہیم خلیل اللہ کا جسم وہاں لگا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں دریا کے اندر پھینکا گیا ان کو، لیکن دریا نے ان کو ڈبویا نہیں۔ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم، چھری چلائی گئی لیکن چھری نے کام نہیں کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام 40 دن مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے، لیکن صحیح سلامت باہر آئے، کیونکہ یہ اللہ کے محبوب بندوں کی بات ہے۔ جب اللہ کے محبوب بندے کسی امتحان میں آتے ہیں تو پھر فطرت اپنا کام نہیں کرتی، جو اللہ کے بندے چاہتے ہیں وہی وہ کام کرتی ہے۔ ابراہیم پر آگ گلزار ہوئی ہے، چھری نے کام نہیں کیا،
پانی نے ڈبویا نہیں ہے، مچھلی نے آپ کو ہضم نہیں کیا ہے، اس لیے کہ یہ فطرت کے خلاف ہو رہا ہے سب کچھ. فطرت اپنا کام کرنا بھول گئی ہے، کیونکہ یہ اللہ کے حبیب ہیں، خلیل ہیں، ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اور جو یہ چاہتے ہیں اللہ وہی کرتا ہے. اللہ وہی کرتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ خلیل نے چھری چلائی، چھری نہیں چلی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، جو آپ نے خواب دیکھا تھا وہ پورا ہو گیا ہے، وہ پورا ہو گیا ہے. اور اس کے بدلے میں، اس کے نذرانے کے طور پر، اجر کے طور پر، فدیے کے طور پر ہم نے جنت سے ایک مینڈا بھیجا ہے. اور یہ وہ مینڈا ہے جو اس سنت پر عمل کرے گا. ذبح تو وہ مینڈے کو کر رہا ہے، قربانی تو جانور کی دے رہا ہے، حقیقت میں وہ اپنے بیٹے کی قربانی دے رہا ہے. ثواب اس کو بیٹے کی قربانی کا عطا کریں گے. یہ قربانی کیا ہے؟ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے نبی پاک سے سوال کیا، یا رسول اللہ ما ہذہ الادعیہ، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو نبی پاک نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہیں. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ فما لنا فیہا یا رسول اللہ، یہ جانور ذبح ہو جاتے ہیں، خون بہہ جاتا ہے، تو اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ کیا صرف گوشت ہی ہمارے لیے ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا کہ لِكُلِّ شَارَةٍ حَسَنَةٌ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے. قربانی کے جانور کے جو کھال کے بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے میں لِكُلِّ شَارَةٍ، یہ تنوین ہے تقلیل کے لیے، یعنی ہر چھوٹے سے چھوٹا جو بال ہوگا اس کے بدلے بھی میں تمہیں اللہ کی طرف سے اجر ملے گا. اور پھر یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اور سنت کیسی ہے کہ ہم نے جو قربانی کرنی ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے، دکھلاوے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، کہ آپ نے جانوروں کو باندھ کے پھر کیمرے لگا کے پوری لوگوں کو دکھا رہے ہیں، شو کر رہے ہیں کہ دیکھو ہم کتنی بڑی قربانی کریں. یہ نیت نہیں. لیکن جانوروں کو پالیں، موٹا تازہ کریں، قیمتی جانور لیں، لیکن نیت اپنی ہم درست رکھیں کہ ان موٹے تازے جانوروں کو جو ذبح کر رہے ہیں، قیمتی جانوروں کو ذبح کر رہے ہیں، وہ اللہ رب العزت کے حکم پر اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، نہ کہ اپنا ذاتی نفس کی خواہش کے مطابق اور نفس کی تمنا کے مطابق. کہ لوگ ہمیں کہیں گے کہ بہت بڑی قربانی کرنے والا ہے. یہ نیت نہیں ہونی چاہیے ہماری. اور جو موٹے تازے جانور ذبح کیے جاتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک نے فرمایا کہ اپنی قربانی کے جانوروں کو خوب موٹا تازہ کیا کرو. سمنوا ضحایاکم وإلی الصراط متاعکم. دو یہاں سمنوا کا معنی دو معنی ہیں، ایک موٹا تازہ کرنا اور ایک قیمتی سمین، قیمتی جانور اللہ کی بارگاہ میں قربان کیا کرو. سمنوا ضحایاکم، اپنی قربانی کو خوب قیمتی اور موٹا تازہ رکھو، کیونکہ کل قیامت کے روز جب آپ پل صراط کی طرف جائیں گے، اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور یہ قربانی کے جانور تمہاری سواریاں ہوں گی. حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک نے فرمایا کہ جب انسان قبر سے باہر نکلے گا، جس نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے قربانی دی ہوگی، تو حشر کے میدان میں جانے کے لیے قبروں سے انسان باہر نکلیں گے، تو ان کی قبروں کے باہر ایک خوبصورت جانور، موٹا تازہ جانور، نیلی یاقوت کی آنکھیں، سونے کے بال، چاندی کی تاریں بال، کھر ان کے سونے کے، اتنا خوبصورت جانور جو ہے وہ قبر کے باہر کھڑا ہوگا. تو وہ پریشان ہوگا، حیران ہوگا کہ یہ کون سا جانور ہے، کون سی سواری ہے جو مجھے سوار کرنے کے لیے ایک قبر کے باہر کھڑی ہے اور مجھے پل صراط کی طرف لے جانے والی ہے. تو وہ جانور زبان حال سے کہے گا دنیا کے اندر جو تو نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے مجھے قربان کیا تھا، تیری میں وہ سواری ہوں، آ مجھ پر سوار ہو جا اور چشم زدن میں تجھے پل صراط کراس کرا دوں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہا، آپ سے فرمایا بیٹا جب آپ قربانی کرو تو اپنی قربانی کے جانور کے قریب کھڑے ہو جاؤ.
اس وقت قریب کھڑے ہو جاؤ. اور آپ نے فرمایا نبی پاک نے جب اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی جاتی ہے, قربانی کے جانور پر چھری پھیر جاتی ہے اور اس کے حلق سے خون گرتا ہے, ابھی اس کا خون زمین پر نہیں گرتا, اس خون کے گرنے سے پہلے اس قربانی کرنے والے شخص کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. جب یہ بات ہوئی تو سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ نے عرض کی ابا جان یہ جو آپ نے فرمایا ہے قربانی کے جانور کے قریب کھڑے ہو جاؤ, یہ کیا صرف ہم اہل بیت کے لیے ہمارے لیے حکم ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا بیٹی یہ صرف آپ کے لیے حکم نہیں ہے, قیامت تک میرا امتی جو اس سنت پر عمل کرے گا یہ ہر ان کے لیے جزا ہے جو اپنی قربانی کے جانور کے قریب کھڑا ہوگا, ابھی قربانی کے جانور کا خون زمین پر نہیں گرے گا, اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے, ساری گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یہ قربانی سنت ابراہیم ہے, نبی پاک کی سنت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے جو مدینہ المنورہ میں سارے سال گزارے ہیں, ہر سال آپ نے قربانی دی ہے, یہ نبی پاک کی سنت ہے. اور پھر آپ کی ایک سنت مبارکہ یہ ہے, ایک قربانی اپنی طرف سے نبی پاک اور ایک قربانی اپنی امت کی طرف سے, اپنی امت کی طرف سے. یا اللہ قیامت تک میری امت کے وہ افراد جو قربانی نہیں کر سکتے, میں محمد ان کی طرف سے قربانی کر رہا. اگر اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے تو ہم بھی ایک قربانی اپنی طرف سے اور ایک اپنے آقا مولا کی بارگاہ میں پیش کریں. یا رسول اللہ یہ ہماری طرف سے قربانی قبول کیجئے. وہ قبول تب ہوگی جب حلال مال سے ہوگی, جب حلال مال سے ہوگی تب قبول ہوگی. اب انشاءاللہ یہ بدھ کا روز جو آ رہا ہے, اس روز یوم النحر بھی ہے, عید بھی ہے, عید الاضحیٰ بھی ہے. یوم النحر بدھ کا روز 10 ذی الحج ہوگی. بدھ ہی بنتی ہے نا کہ اور کو دن بنتا ہے؟ بدھ کے روز ہم عید پڑھیں گے, عید الاضحیٰ. 2 عیدیں, عید الفطر اور عید قربانی والی عید. انشاءاللہ آپ کے اس مرکز میں 8 بجے نماز عید ادا کی جائے گی. 8 بجے 7:30 بجے تک آپ تشریف لے آئیں تاکہ جو ضروری مسائل ہیں قربانی کے وہ آپ سنیں, سماعت کریں اور اس کے بعد اپنے گھروں کی طرف جا کر اپنی قربانی کا عمل کریں. اب تیسری بات قربانی کی کھالیں ہیں. سب سے بہترین مصرف آپ کا یہ ادارہ عالمی ادارہ تنظیم الاسلام, یہ آپ کی قربانی کی کھالوں کا مصرف ہے, جس ادارے کے تحت ہزاروں طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہیں, دین کا علم حاصل کر رہے ہیں, سینکڑوں ہمارے ادارے مدارس ہیں جو کام کر رہے ہیں. یہ آپ کی تھوڑی سی توجہ کے ساتھ بہت بڑے کام ہو رہے ہیں. میں گزارش کروں گا کہ آپ خود عمل کریں, یہاں پہنچائیں. اگر آپ خود نہیں پہنچا سکتے تو ہمارے جو ٹیلی فونز نمبر دیے گئے ہیں, حلقہ جات بنائے گئے ہیں, وہاں جس حلقے میں آپ رہتے ہیں اس حلقے میں ہمارے اس نمائندے کو آپ فون کریں گے, انشاءاللہ یہ قربانی کی کھالیں وہ آپ کے گھر سے اٹھا لی جائیں گی اور دین کے کاموں میں یہ صرف ہوں گی. اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.